السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پولیس فورس میں جو ہے پوسٹنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پولیس افسر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس پوسٹنگ نہیں ہے تو ان کی حالت بن پانی والی مچھلی جیسی ہو جاتی ہے، جو پانی کے بغیر تڑپ تو سکتی ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتی۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال سے اس وقت سندھ پولیس کے بہت اچھے افسران جو ہے وہ دو چار ہیں۔ ان میں وہ افسران بھی شامل ہیں جو اس وقت بہت ہی اچھی پوسٹوں پر براجمان ہیں، اور وہ بھی جو ان اچھی پوسٹوں کو دیکھ کر ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں۔ سب کے سب کی صورتحال اس وقت ایک جیسی ہے۔ ایک غیر یقینی صورتحال سے اس وقت پولیس کے بہت بڑے افسران جو ہے وہ دو چار نظر آ رہے ہیں۔ میرا اشارہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ پر ہے، جس پر جو ہے اس وقت عمران یعقوب منہاس براجمان ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کی یاترا کر رہے ہیں۔ گرچہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی پوسٹ کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالصتاً جو ہے صوبائی معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران یعقوب منہاس 2 روز سے جو ہے وہ اسلام آباد میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ اس سے قبل جو ہے 15 روز کی چھٹی لے چکے تھے، ایکس پاکستان لیو اور بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں بیرون ملک کا ویزا نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا سکے۔ لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ 2-3 روز کی چھٹی پر جو ہے وہ اسلام آباد گئے ہیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اسلام آباد کیا کرنے گئے، لیکن اطلاع یہی ملی ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مزید کچھ عرصہ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا جو ہے وہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ خود انہیں لانے والے سندھ پولیس کے سربراہ ہی ان سے جو ہے کچھ اس طرح سے ناراض ہو گئے کہ وہ انہیں ایک لمحے کے لیے نہ صرف اس پوسٹ پر بلکہ خود سندھ پولیس میں ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی انہیں جو ہے وہ صوبہ بدر کرنے پر تلے ہوئے۔ یہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے قریبی رفقا کے کہنا ہے کہ معلوم نہیں کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ ان سے اچانک جو ہے کیوں ناراض ہو گئے اور انہیں اب سندھ سے نکالنے پر تلے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ڈیرے جمائے ہوئے۔ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر انہیں روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی اگلی منزل کیا ہوگی۔ اسی لیے وہ ابھی سے جو ہے ان تمام صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے ہی غالباً اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں۔ اس وقت بھی وہ اسلام آباد میں ہیں اور وہ اپنے اس معاملے کو جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ان کی سیٹ پر یا ان کی پوسٹ پر آنے کے خواہش مند جو ہیں وہ سلطان علی خواجہ، وہ ایک طرح سے ایف آئی اے سے تو اپنی کشتیاں جلا کر جو ہیں وہ سندھ پولیس میں آئے ہیں۔ یہ سوچ کر آئے تھے کہ سندھ پولیس میں انہیں جو ہے جو سب سے اچھی پوسٹ ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی وہ انہیں مل جائے گی، جس کا یقین جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ نے انہیں دلایا تھا کہ یعنی کہ کسی طریقے سے سندھ پولیس میں آپ واپس آ جائیں، آپ اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو ہے سیٹ ہے وہ تیار رہے گی اور آپ کو وہاں پر پوسٹ کر دیا جائے گا۔ یہی سوچ کے جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کا ریکوزیشن جو ہے سندھ حکومت سے جاری کروا دیا گیا، اس طرح سے وہ سندھ پولیس میں ان کی واپسی ہوگی۔ لیکن ان کو واپس آئے کافی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی۔ اطلاع یہی ملی ہے کہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کی پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے وہ اس وقت روڑے اٹکا رہے ہیں۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہ اب 2-4 دن میں جو ہے یا اسی ہفتے میں جو ہے خود سلطان علی خواجہ کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود عمران یعقوب منہاس جو اسلام آباد گئے ہیں وہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ پولیس میں
ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ بھی ایک عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں دی جا رہی. یہی حال جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کا ہے، انہیں بھی جو ہے کوئی اچھی پوسٹنگ نہیں دے رہی. پوسٹنگ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پولیس فورس میں. اگر پوسٹنگ آپ کے پاس ہے تو ہر طرف سے جو ہے آپ کو یعنی کہ اچھی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور آپ کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. پوسٹنگ اگر نہ ہو تو آپ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لوگ آپ سے کتراتے ہیں، لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. یعنی پوسٹنگ ہونا جو ہے وہ ایک عظمت کی اور ایک عزت کی، ایک تکریم کی جو ہے علامت ہے، اور پوسٹنگ کا نہ ہونا جو ہے ایک بلا وجہ جو ہے لوگوں کی نظروں میں جو ہے اس افسر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی جس کے پاس پوسٹنگ نہیں ہوتی. یعنی وہی بات ہے کہ گڑ ہوگا تو مکھی آئیں گے اور گڑ نہیں ہوگا تو مکھی نہیں آئے گی. پوسٹنگ کی حیثیت جو ہے وہ گڑ والی ہے. یعنی کہ پوسٹنگ ہے تو آپ کی اہمیت ہے، پوسٹنگ نہیں ہے تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنی پوسٹنگ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کو بھی اسلام آباد کی یاترا کرنا پڑی. روٹیشن پالیسی کے تحت جن 5 ڈی آئی جیز کا ٹرانسفر ہوا تھا سندھ پولیس سے پنجاب اور اسلام آباد، ان میں سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ عرفان بلوچ کو جو ہے اسلام آباد میں ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کی تعیناتی کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. یعنی وہ ڈی آئی جی اسلام آباد لگنے میں کامیاب ہو گیا. یہ بھی اطلاع ملی کہ پنجاب کے آئی جی جو ہے سندھ سے آنے والے 4 ڈی آئی جی جو ہیں، یعنی کہ منیر احمد شیخ جونیئر، اقبال دارا اور قمر زمان کے علاوہ فدا مستوی کو بھی جو ہے پوسٹنگ دینے کے لیے جو ہے وہ کاروائیاں آگے بڑھا رہے ہیں. ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ عبدالسلام شیخ جو ہے جو کہ پرموٹ ہونے جا رہے ہیں ڈی آئی جی گریڈ 90 سے 20 میں، تو انہیں غالب امکان ہے کہ انہیں حیدرآباد کا ڈی آئی جی لگا دیا جائے گا. جو سیٹ پہلے جو ہے فرخ بشیر جو سی ایم کے پی ایس ہوئے، انہوں نے اپنے متوقع پرموشن کی صورت میں حیدرآباد کی سیٹ اپنے لیے ریزرو کر رکھی تھی. اب اس حیدرآباد کی سیٹ پر غالب امکان یہ کہ عبدالسلام شیخ کی پوسٹنگ ہو جائے گی، اور وہاں سے جو اس وقت ڈی آئی جی ہے شرجیل کھرل، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سکھر ہونے جا رہی ہے. یہ اطلاع خود وزیر اعلیٰ ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے. سلام شیخ کی پوسٹنگ میں جو ہے کہتے ہیں کہ خود فرخ بشیر بغیر معمولی دلچسپی اس وقت لے رہے ہیں. وہیں چلتے ہیں خیبر پختونخوا کی جانب، جہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی ایک رپورٹ ہے کہ 1 پاؤں سے محروم صوبے دار صفدر خان جو ہے سول کالونی مین گیٹ پر اب بھی ڈیوٹی کر رہا ہے. 10 سال قبل جو ہے وہاں پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس خودکش حملے کے نتیجے میں خودکش بمبار کو روکتے ہوئے جو ہے یہی سب انسپکٹر صوبے دار صفدر خان جو ہے شدید زخمی ہو گئے تھے، اور ان کی اس دھماکے میں ایک پوری ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کا علاج ہوتا رہا اور وہ گھر میں رہے. محکمے نے ان سے کہا کہ آپ باقی ماندہ سروس گھر ہی میں رہیں، آپ کو پوری تنخواہ ملتی رہے گی. لیکن خود جو صوبے دار ہیں صفدر خان، انہوں نے کہا کہ ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب وہ نوکری کرنے کی قابل ہے ایک ٹانگ کے ساتھ بھی، تو وہ نوکری کر کے اپنی جو تنخواہ ہے اس کو رزق کو حلال کرے گا. اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر اب ڈیوٹی پر دوبارہ آ گئے، اور اسی جگہ پر جہاں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں پر اسی طریقے سے ایک ٹانگ کے ساتھ جو ہے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے یعنی کہ پولیس فورس میں. اور یہ اب ایک طریقے سے آئینہ ہے سندھ پولیس کے ان 200 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کے لیے جو کہ معذور ہیں. مختلف بم دھماکوں میں جو ہے کارساز پر جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے پولیس اہلکار جو ہے معذور ہو گئے تھے، اور وہ اب اس وقت ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں بلکہ گھروں میں بیٹھ کر مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں. وہ اتنے زیادہ معذور بھی نہیں تھے کہ وہ ڈیوٹی نہ کر سکے، لیکن انہوں نے معذوری کا لیبل خود پر چسپاں کر کے خود کو ڈیوٹیوں سے مستثنی کر کے مفت کی تنخواہ اس وقت بھی لے رہے. یہ جو واقعہ ہے
خیبر پختونخوا کے صوبیدار صفدر خان کا یہ ان سب کے لیے آئینہ ہے کہ اگر ایک ٹانگ سے محروم صوبیدار صفدر خان اگر ڈیوٹی کر سکتا ہے تو پھر یہ سندھ پولیس کے 200 سے زائد معذور پولیس اہلکار کیوں ڈیوٹی نہیں کر سکتے. یہ میں توجہ دلاؤں گا خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور وہ ان سے ڈیوٹی لیں. نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا سب کچھ وہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے کیا اس کے ذمہ وار افضل لطیف ہیں؟ نہیں. اس سلسلے میں جو ہے اسلام آباد سے ملنے والی اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جو معاملات ہیں اس کا ذمہ وار اسٹیٹ کے سیکرٹری سے زیادہ وہ وزیر ہیں جو کہ ان تمام تر معاملات کو براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں. میرا اشارہ جو ہے شہزاد ارباب کی جانب ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے سابقہ چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں. اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ٹیم میں شامل ہیں اور وہ ایک مشیر کا انہیں درجہ حاصل ہے اور اس وقت جو ہے وہ اسٹیپ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ سیکرٹری اسٹیپ جو ہے افضل لطیف ان کی براہ راست ماتحتی میں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اب جو بھی اس وقت جو کچھ ہوا پولیس کے جو پروموشن بورڈ میں اب یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ڈورے کہاں سے ہلائی جا رہی تھی. ہم اپنے پروگرام میں اس وقت جو ہے بہت زیادہ جو ہے الزامات یا ہمارے اشارے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری جو ہے اعظم خان کی جانب اٹھ رہے تھے، لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ نہیں، ان تمام تر کھیل میں جو ہے ان سے زیادہ جو ہے خود سیکرٹری اسٹیٹ کے بڑے افسر یعنی کہ مشیر کا ہاتھ اس میں شامل ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سندھ پولیس کے جو افسران ہیں اے ڈی خواجہ کے بھی ان سے بہت ہی گہرے اور اچھے مراسم بتائی جاتی ہیں. اب شہزاد ارباب جو ہے وہ اس وقت جو ہے گریڈ 18 سے لے کر گریڈ 22 تک کے افسروں کو ادھر سے ادھر کرنے کا مجاز ہے. ان کی ایک اشارے پر جو ہے پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی ڈی آئی جی کی پوسٹنگ، کسی بھی ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹنگ اور کسی بھی آئی جی کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے شہزاد ارباب کے اشارے پر. اور شہزاد ارباب سے جو ہے اے ڈی خواجہ کے بہت ہی گہرے مراسم بتائے جاتے ہیں. ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سندھ پولیس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور خود سندھ پولیس کے سربراہ جو اس وقت ایک ٹکراؤ کی پوزیشن میں جو ہے خود سندھ حکومت یعنی وزیر اعظم سندھ کے سے آ گئے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے پشت پر کون سی قوتیں ہیں جو اس میں اس وقت جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ سندھ حکومت کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں؟ فرق صاف ظاہر ہے جو میں نے بھی انکشاف کیا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی. کل کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈیفینس تھانے کا ایس ایچ او کنکر لگنے سے جو ہے یعنی چیف جسٹس کی کار کو ایک کنکر پڑتا ہے اور اس سے جو ہے اس کا خمیازہ جو ہے ڈیفینس تھانے کے ایس ایچ او اعظم راجپڑ کی تبدیلی کی صورت میں انہیں اٹھانا پڑتا ہے. بعد کل اطلاع ملی تھی کہ ان کی جگہ پر جو ہے درخشاں تھانے کے ایس آئی او جو ہے وہ انسپکٹر راؤ رفیق کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے جو کہ کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ایس ایچ او کا امتحان پاس نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا آرڈر تو ہو گیا لیکن آرڈر جو ہے جس رفتار سے ہوا تھا اسی رفتار سے وہ آرڈر ہمارے پروگرام میں انکشاف کے بعد جو ہے نشاندہی پر جو ہے ان کا آرڈر کینسل کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر جو ہے اشرف جوگی کو جو ہے اب ڈیفینس تھانے کا نیا ایس ایچ او لگا دیا گیا. اشرف جوگی اس وقت جو ہے کلفٹن تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور وہ امتیازی نمبروں سے جو ہے وہ ایس ایچ او شپ کا امتحان پاس کر چکے، تو اس وجہ سے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے صحیح اس کا سلیکشن ہوا اور انہیں ڈیفینس تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے. ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سوال اس لیے جاری ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. سی آئی ایس سینٹر میں جو ہے اینٹی کار لفٹنگ سیل میں اس وقت جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کو ضبط کرنے اور ان کو ڈسپوزل کرنے کا دھندا جو ہے وہ عروج پر اس وقت چل رہا ہے. اطلاع یہ ملی ہے کہ پچھلے ماہ جو ہے 1 درجن کے قریب جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی جا چکی ہیں. ویگو گاڑیاں جس کی مالیت
2-2 करोड़ बताई जाती है। यानी कि कीमती गाड़ियां पकड़ी जाती है और उसका डिस्पोजल भी हो जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि गाड़ियां आई तो गई कहाँ, उन्हें ज़मीन निगल गई या आसमान निकल गया, कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चलता है। गाड़ी डिस्पोजल हो जाती है, इतनी कीमती गाड़ियाँ। ये सिलसिला जारी, और ये मालूम ये हुआ है कि इस वक्त जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल के जो SHO हैं आबिद शाह के एक ख़ास कारिंदे हैं मुदस्सर उर्फ काशिफ, वो एक्सपर्ट हैं, सूंघ लेते हैं कि कौन सी गाड़ी नॉन कस्टम पेड है। यानी सड़क पर निकलते हैं, गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और किसी एक गाड़ी पर जो हाथ रखते हैं तो वही गाड़ी जो है नॉन कस्टम पेड निकलती है, और ऐसी एंटी कार लिफ्टिंग सेल वाले जो है उसको दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और गाड़ी को फिर ले आते हैं अपने सेंटर में, और उसके बाद वो उड़न छू जाती है, गायब हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसमें बड़े बड़े पुलिस अफसरान मुलविस है। इस वजह से इस कारोबार को ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। लोगों की कीमती गाड़ियां पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और वो चीखते चिल्लाते रह जाते हैं और कहीं उनकी सुनवाई नहीं। अजीम से कबल के इजाज़त चाहूँ, जाते जाते जो है हमारे एक व्यूवर वसीम पाशा का सवाल भी सुनते जाएं, जिनका कहना यह है कि पुलिस के छोटे मुलाजमान पर गुटखा मावा की पाबंदी लगा दी गई है, मगर इंस्पेक्टर से लेकर बड़े अफसरान जो शराब पीते हैं इन पर कब पाबंदी लगेगी। सवाल बहुत ही वैलिड है। IG सिंध मुश्ताक महर साहब, आपकी तवज्जो के लिए, ये आप ही के पुलिस के एक जवान हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि उन पर तो गुटखा मावा पर पाबंदी पुलिस में लग चुकी है, लेकिन जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, DSP हैं, SP हैं, DIG हैं, एडिशनल IG हैं, उससे बड़े जो अफसरान शराब पीते हैं उन पर पाबंदी कौन आयद करेगा। इसी के साथ जा जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।